اگر آپ تاریخ کو پڑھو تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ مسلمان ہمیشہ سے اقلیت ہی میں رہے ہیں. مسلمانوں کی تعداد ہر دور میں کم ہی رہی ہے. لیکن اگر آپ تاریخ غور سے پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی مسلمانوں نے مقابلہ کیا ہے دشمنان اسلام کا تو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی ہے. کبھی بھی مسلمان اکثریت میں نہیں آئے ہیں. یہ آپ تاریخ اٹھائیے اور پڑھ لیجئے. اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد سے آج تک مسلمان اقلیت ہی میں چلے آ رہے ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اہل اسلام نے ہمیشہ سے فتح کی تاریخ رقم کی ہے اور کئی ناکامی ملی ہے تو اس میں اپنوں کا ہی ہاتھ ہے. تو سب سے بڑی وجہ جسے سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان کم ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سوچ اور یہ وہم یہ سراسر غلط ہے. تاریخ اس کو غلط ثابت کر رہی ہے، قرآن اسے غلط ثابت کر رہا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ مومن کامل بن کر زندگی گزارو. تو آج جو ہمارے یہ حالات ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے، اپنی سماجی زندگی کی بنیاد پر ہے. میں اور آپ کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے، کس جد و جہد کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، کیا ہمیں پتہ ہے؟ کیا ہمیں سیاست کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کون سی سیاست اللہ کے رسول کی سنت ہے کیا اس کا ہمیں علم ہے؟ ہم اس کائنات میں اقامت دین کے لیے بھیجے گئے، نفاذ دین کے لیے بھیجے گئے، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے بھیجے گئے. لیکن کیا ہم اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں؟ اور کر رہے ہیں تو کس انداز میں کر رہے ہیں، کس حد تک کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے ہیں اور یہ حالات ہیں تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہم اقامت دین کے لیے محنت کر رہے، نہ ہم نفاذ دین کے لیے محنت کر رہے، نہ ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے محنت کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارے حالات دیگر وہ ہیں. اب ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے. ایک دیوبندی بریلوی کو دیکھے تو ایسا نہ ہو کہ نظریں چرا کر چلا جائے، سلام نہ کرے، گلے نہ ملے. ایک بریلوی دیوبندی کو دیکھے ایسا نہ ہو کہ نظریں چرا لے، سلام کیے بغیر چلا جائے. ایک اہل حدیث دیوبندی کو دیکھے تو نظریں نہ چرائے. اختلاف ہر دور میں رہا ہے، اختلاف رائے صحابہ میں بھی رہا ہے، لیکن مخالفت صحابہ نے ایک دوسرے کی اختلاف رائے کی بنیاد پر نہیں کی ہے. ہم لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن اس میں مخالفت کا پہلو بھی بہت زیادہ ہمارے اختلاف میں آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا تک پسند نہیں کرتے. جبکہ ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے. تو پھر اختلاف کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں،
اور پھر سوچے کہ مسلمانوں کے حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں، تو پھر تو قرآن کے خلاف ہم چلیں گے اور پھر حالات بدل جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے واسطے تاریخ پڑھے، قرآن پڑھے، احادیث پڑھے۔ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، کسی کی سنی سنائی باتوں پر چند باتیں سیکھ لی، طوطے کی طرح رٹ لی، اور پھر اپنے آپ کو علامہ فہامہ سمجھ کر بیٹھ گئے پرسکون زندگی میں، اور بس مجھے تو بہت معلومات ہو گئی۔ ایسی زندگی ہم نہ گزاریں، ہم قرآن پڑھیں، قرآن پڑھے۔ یہ قرآن کا ترجمہ ہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کا۔ کم سے کم اس کا ترجمہ ہی صحیح پڑھے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا نہیں، ہم نے کبھی قرآن کو دیکھا نہیں، اور پھر کہاں سے ہمیں زندگی کی منزلوں کو پانے کا سلیقہ ملے گا؟ نہیں مل سکتا نا، کیونکہ قرآن مشعل راہ ہے، مشعل ہدایت ہے، منزل کا پتہ دینے والا ہے۔ ہمیں وہی پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا ہے اور پھر منزل کو بھی پانا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ اس لیے میرے دوستو، قرآن 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 کو پکڑو اور مسلک کے جھگڑے، مسلک کی لڑائیاں چھوڑ دو۔ ہر کسی سے ہنس مل کر بولو، ملو، بیٹھو، کسی بھی مسلک کا آدمی ہو۔ ہمارے اسلام نے تو ہندو مذہب، عیسائی مذہب، یہودی مذہب اور تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا درس دیا ہے۔ تو ہم تو اپنے ہیں، اپنوں میں اتنی دراڑیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کرے، تو پھر ہم کہاں سے اپنی منزل کو دیکھ سکتے ہیں، تک سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور تمام امت مسلمہ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔